الحمد لله الذي أنزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الأنام أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق اللہ العظیم۔ ہم نشینان بزم آج کی اس محفل میں جس عنوان کے تحت میں نے لب کشائی کی جسارت کی ہے وہ ہے امن عالم اور اسلام۔ صدر محترم اور حکم حضرات، تاریخ اقوام کا مطالعہ کرنے پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مذہب اسلام اپنی انسانیت نواز پیغام میں منفرد ہے۔ امن و امان کی پاسداری اور تحفظ انسانیت میں اسلام کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جہاں امن و سلامتی کی تعلیم دی جاتی ہے، انسانیت شناسی اور انسان نوازی کا جام پلایا جاتا ہے۔ مذہب اسلام میں امن و امان کے پھول کھلتے ہیں، الفت و محبت کی آبیاری کی جاتی ہے، اور قتل و غارت گری کے بارے میں اسلام یہ صاف صاف اعلان کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اور چوری کرنے کے سلسلے میں کہتا ہے والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما، اور یتیموں کے سلسلے میں کہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور محتاجوں کے سلسلے میں کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور عام مسلمانوں کے سلسلے میں کہتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اور یہ فرمان جاری کرتا ہے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ مگر افسوس کہ آج کچھ ناقبیت اندیش فرقہ پرست مذہب اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں۔ شرپسند عناصر کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، لیکن ان فرقہ پرستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ گجرات میں قتل عام کس نے کیا؟ مظفر نگر میں فسادات برپا کس نے کیے؟ مہاتما گاندھی کی ہتیا کس نے کی؟ اندرا گاندھی کے سینوں کو چھلنی کرنے والا کون ہے؟ بابری مسجد کو شہید کرنے والا کون ہے؟ ڈی ایس پی ضیاء الحق کا قاتل کون ہے؟ ناگاساکی ہیروشیما پر کس نے بمباری کر کے ہزاروں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا؟ ہزاروں بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کر دیا تھا؟ عراق پر آگ کے گولے برسا کر ہزاروں بستیوں کو کس نے تہس نہس کیا تھا؟ بے قصور شہریوں کا قتل عام کس نے کیا تھا؟ افغانستان پر میزائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے فاقہ مست مصائب کے مارے ہوئے ملک پر کس نے حملہ کر کے تباہی مچائی تھی؟ فلسطین کے بے قصوں اور بے بس مسلمانوں کی بستیوں کو کس نے تحت کیا تھا؟ کون ہے مجرم جس نے اس کلیدی کردار کو ادا کیا؟ اے اسلام کو امن و سلامتی کا دشمن کہنے والوں، اے اسلام کو امن و سلامتی کا دشمن کہنے والوں، آؤ فتح مکہ جیسے سنگین موقع پر اسلامی تعلیمات کو دیکھو۔ وہ بادشاہ جسے یتیموں کی طرح نکالا گیا تھا، امن و سلامتی کا وہ عالم بردار جسے لوگ گالیاں دیتے تھے، اگر وہ ایک اشارہ کر دیتا تو اس دن ہزاروں تلواریں ٹوٹ جاتی، بے شمار خنجروں کی دھاریں مڑ جاتی، نہ معلوم کتنے میں سے بیکار ہو جاتے۔ لیکن قربان جاؤں اس ہادی عالم پر، اس نے صاف صاف یہ اعلان کر کے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، اور پوری دنیا کے سامنے امن و سلامتی کا ایک بے مثال نمونہ پیش کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، امن کا لباس اسلام میں ملے گا، عفت و عصمت کی چادر اسلام میں ملے گی، اخوت و بھائی چارگی کی گھنی چھاؤں اسلام میں ملے گی، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، اگر تم امن و سلامتی چاہتے ہو تو اسلام کی تعلیمات کو قبول کرو، اگر تم عزت و سربلندی چاہتے ہو تو اسلام کی عظمت کو تسلیم کرو، اگر تم چین و سکون چاہتے ہو تو منصف مزاج بن جاؤ، اگر تم صرف امانت داری چاہتے ہو تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرو، اگر تم شجاعت و دلیری چاہتے ہو تو اسلام پر مرنا سیکھو، اگر تم سچائی کے پیغمبر بننا چاہتے ہو تو حکام الہی کے پابند بن جاؤ، اگر تم سچے انسان بننا چاہتے ہو تو اسلام کی چھاؤں تلے زندگی بسر کرنا سیکھو۔ کہ اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، کہ اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔